بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہت ملی۔ ان میں 2 مومنین ہیں اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ جب آپ نے شمال کی جانب اپنا تیسرا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیواریں پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جی ناظرین، اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ رکھے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔